تو ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی پسند ہیں، جو اللہ کا انتخاب ہیں، جو اللہ کا چناؤ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جج بنایا کس نے ہے؟ آپ کو کہا کس نے عدالت لگائیں؟ آپ کو کہا کس نے کسی کو ظالم کسی کو مظلوم ثابت کریں؟ آپ کو اتھارٹی دی کس نے کہ کسی کے اوپر کیا الزام لگائیں، کسی کے اوپر کیا الزام لگائیں؟ انسان کو ویسے ہی شرم آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے. میں ایسے یہاں بیٹھے کہتا رہوں قائد اعظم نے یہ غلطی کر دی، علامہ اقبال نے یہ غلطی کر دی، فلاں نے یہ غلطی کر دی، فلاں نے یہ غلطی کر دی، تو آپ تھک جائیں گے چند دن کے بعد کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. آپ ان کی کوئی اچھی بات بیان کریں. آپ کن باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اگر میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے ہر وقت راجوال کے اپنے محلے کے لوگوں کی غلطیاں بیان کرتا رہوں، میرے فلاں سائے نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے فلاں سائے نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے فلاں سائے نے میرے ساتھ یہ کیا، تو کیا آپ مجھے ایک سمجھدار عالم کی ڈگری دیں گے؟ اب کہیں گے اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، ہم اس سے دین سیکھنے آتے ہیں، یہ ممبر پہ کبھی اس کی غیبت کرتا ہے، کبھی اس کی غیبت کرتا ہے، کبھی اس کی چغلی کرتا ہے، کبھی اس کی چغلی کرتا ہے. لوگ اس شخص کو بڑا اسکالر سمجھے بیٹھے ہیں جو کبھی ماجی عائشہ پہ باتیں کرتا ہے، کبھی امیر معاویہ پہ باتیں کرتا ہے، کبھی جناب سعد پہ باتیں کرتا ہے، کبھی فلاں پہ باتیں کرتا ہے، کبھی فلاں پہ باتیں کرتا ہے. عالم تو دور، ہم تو اسے ایک سمجھدار اور تمیز والا انسان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہو، ان کے بارے میں زہر اگلتا ہو، ان کے بارے میں اپنے سینے کے اندر زہر بھرے ہوئے ہو. انشاءاللہ اس موضوع پہ اور بہت کچھ کہنے کو ہے. آج صرف 2 حق ہم نے سمجھے ہیں کہ صحابہ کا پہلا حق اہل ایمان کے اوپر یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے، شرعی محبت، ایمان والی محبت، اس لیے کہ انہوں نے ایمان پہنچایا، انہوں نے دین پہنچایا، ان کے بارے میں قرآن اترا، انہوں نے خدمات پیش کی، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے قربانیاں دی. کیا خیال ہے اگر اس مدرسے کی میں ذمہ داری بھی اٹھاؤں اور میں یہ مانوں ہی نہ کہ میرے والد صاحب کی اس ادارے کے لیے کیا خدمات تھی، انہوں نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی تھی، تو میرے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ جن لوگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، جو تمہارے ایمان کا ذریعہ بنے، جنہوں نے اپنے سینوں پہ پتھر رکھوا کے قرآن اور رسول سے وفاداریاں کی، ان کے بارے میں ہی لوگ باتیں کرنے لگ جائیں تو کتنے افسوس کی اور کتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی والی بات ہوگی. تو پہلا حق ہے ان سے محبت کرنا، اور دوسرا حق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ سب سے افضل ان کو سمجھنا، کہ سب سے افضل صحابہ ہیں، سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عقیدے کو ہمارے دل و جان کا اللہ حصہ بنائے، اسی پہ ہمیں زندگی اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.